إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق الله العظيم हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है, जो रब ताला पूरी कायनात का पालने वाला, चलाने वाला, पूरी कायनात के निज़ाम पर नज़र रखने वाला खालिक मालिक राज़िक है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर,
و بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع سفر کے حوالے سے اور چیزوں کی نحوست کے حوالے سے ہے کہ بہت سی چیزوں کو، بہت سے کاموں کو، بہت سے مہینوں کو لوگ نحوست سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کسی بھی کام کا کرنا یہ نحوست ہے، اس لیے وہ نکاح، شادی بیاہ یا کسی کام کا آغاز کرنا یہ سب چیزیں نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے کہ بھئی نحوست ہوگی، کوئی لمبا سفر نہیں کرنا۔ تو ہم آج اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کیا واقعتاً نحوست جیسی کوئی چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، اور اگر نحوست جیسی کوئی چیز ہے تو وہ کن چیزوں میں پائی جاتی ہے، کن کاموں میں پائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کے کلام سے جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، اللہ کی مرضی سے پہنچتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کے کوئی اندھا بھینسا چلا آ رہا ہے یا خود مخود نظام چل رہا ہے اور بندے کے اوپر کوئی درخت گر گیا، کوئی پہاڑ گر گیا، یا کوئی مصیبت آ گئی، یا کوئی بچہ فوت ہو گیا، یہ اچانک سے نہیں ہوا، یہ اللہ کا اذن تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ ایسا چاہتا تھا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت کسی انسان پر نہیں پہنچتی مگر وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان کے اوپر خود مخود آ گئی، جو مصیبت اس نے خود بھی کمائی ہے اپنے عمل سے، بھیجنے والا اس مصیبت کا حکم دینے والی رب کی ذات ہے، ایسا نہیں ہے خود مخود آ گئی۔ کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہے اللہ کی ذات جو انسان کو ہنساتا بھی ہے اور انسان کو رلاتا بھی ہے۔ تو جب یہ ایمان ہوگا کہ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، تو پھر سارے جادو ٹونے ایک سائڈ پر رہ گئے، فلانے نے بندش کروا دی، فلانے نے جادو کروا دیا، فلاں کی وجہ سے میرا کام نہیں چل رہا۔ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ پہ ایمان رکھو، کہتے ہیں اللہ پہ تو ایمان ہے لیکن جو فلاں بندہ ہے نا اس نے بندش کی ہوئی ہے۔ بھائی جب اللہ دینا چاہ رہا ہے اور دنیا کا کوئی عام انسان وہ بندش کر کے رزق روک دے گا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ جو کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے اس نے تو میرے حصے کا رزق نازل کیا، لیکن بیچ میں ایک عام سا انسان بالکل جو کمزور اور لاچار ہے اس نے کچھ پڑھ کے ہمارے اس رزق کو ہم تک نہیں آنے دیا۔ یعنی اس بندے کا مقابلہ آپ رب سے کروا رہے۔ تو اللہ رب العالمین جب کسی کو رزق دینا چاہے تو کوئی روک سکتا نہیں، وہ انسان کو مل کر ہی رہے گا جب تک وہ اس کو استعمال نہ کر لے۔ اور اسی طرح جو کچھ بھی ہے وہ لکھ دیا گیا،
قلم خشک ہو گئے، تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کیا رزق ملنا ہے، کیا مشکلات اس کی زندگی میں آنی ہے، اس کی زندگی کا جو کچھ ہے وہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ اور جو وہ عمل کرے گا وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا، یعنی اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ آگے چل کر یہ اعمال کرنے والا ہے، اپنے ارادے سے، اپنی خوشی سے، اس میں زبردستی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے یہ برا بنے گا، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، اللہ جانتا تھا، اللہ کو علم تھا کہ کل کو یہ کرے گا، اللہ نے وہ بات لکھ دی ہے۔ لوگ تقدیر کا بھی غلط مطلب نکال رہے ہوتے ہیں نا، یعنی لکھا وہ گیا جو اس نے اپنی مرضی سے آگے چل کے ابھی کرنا تھا، کیونکہ اس رب نے پوری کائنات کا نظام چلانا ہے، اس لیے اسے کل کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کو کائنات کا علم پہلے سے ہے کہ جس مخلوق کو میں بنا رہا ہوں اس نے کل کو آگے چل کے کیا اعمال کرنے، تو لہذا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت انسان کو نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اس میں چاہے بظاہر کسی نے کوئی جادو ٹونا کیا ہے، چاہے بظاہر کسی نے کوئی بندش کروا دی ہے، چاہے بظاہر کوئی بھوکے مار رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ یہ کام نہیں کرتے، بہت زیادہ کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، لیکن جو نقطہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے اس پہ غور کریں۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے اور وہ آپ کو پتھر مارتا ہے، تو وہ پتھر آپ کو لگے گا یا نہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ رب، اللہ کی ذات۔ یعنی اس بندے نے تو گناہ کما لیا پتھر مارنے کا، لیکن آپ کو مصیبت پہنچے گی یا نہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ کوئی جادو ٹونا کروا رہا ہے، بندش کروا رہا ہے، کوئی پھونک رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، اس نے اپنا عمل کر دیا، اس نے گناہ کما لیا، برائی کما لی، لیکن اس کا اثر آپ پر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا حکم کون نازل کرے گا؟ اللہ۔ تو مصیبت چاہے کسی انسان کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے یا کسی جانور کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے یا انسان کے اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مصیبت کا، لیکن وہ پہنچے گی تب ہی، انسان کو نقصان تب ہی پہنچائے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ اسی طرح کوئی مہینہ نحوستی نہیں ہے، کوئی مہینہ تکلیف والا نہیں ہے، لوگوں نے سفر کو نحوست کا مہینہ بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ کوئی سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے، اللہ کے 12 کے 12 مہینے مبارک ہیں، ہر دن اللہ نے بنایا ہے۔ تو چاہے سفر کا مہینہ ہو، محرم کا ہو یا دیگر کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس مہینے کا قصور نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس مسئلے کو ہر انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ کسی کے نقصان پہنچانے سے نقصان نہیں پہنچتا، وہ بندہ اپنا کردار ادا کر دیتا ہے نقصان پہنچانے کا، اس کو گناہ مل گیا، جو آپ کو پتھر مارنا چاہ رہا تھا اور اس نے آپ کو پتھر مارا، لیکن آپ کو پتھر لگے گا یا نہیں لگے گا اس کا حکم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اس پتھر سے آپ کو نقصان کتنا ہوگا؟ صرف سر پھٹے گا یا بندے کی جان چلی جائے گی یا ہلکی سی خراش آئے گی یا لگ کے گزر جائے گا، یہ کتنی آپ کو تکلیف پہنچنی ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ یہ ایمان ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح ایک مثال ایک بندے نے دی تھی کہ ایک بندہ جا رہا تھا اور جاتے ہوئے کہہ رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، بار بار یہی کہی جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ تو اسے ایک بندے نے پتھر اٹھا کے مارا، اس نے کہا کہ
اب یہ بتا، یہ بھی رب کی طرف سے ہی ہوا ہے نا، میں نے تو تجھے پتھر مار دیا اٹھا کے، جو رب کرے سو ہو، لگ گیا بس پتھر۔ اس نے کہا کہ یہ پتھر تو اللہ کے ہی مارنے سے لگا ہے، مجھے اللہ کا حکم تھا کہ مجھے لگنا تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کالا کون کر رہا ہے، یعنی اس گناہ کا ذریعہ کون بن رہا ہے، اس کی مصیبت کون اٹھا رہا ہے، اس کا عذاب کون بھگتے گا، وہ تو بھگتے گا۔ مجھے تو میرے رب کے حکم سے تکلیف پہنچ گئی، لیکن اس کا گناہ جس نے کمایا وہ تو ہے۔ پتھر اب بھی جو رب کرے سو ہو، میرا فیصلہ وہی ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، لیکن بیچ میں منہ کالا تو نے کر لیا۔ تو کوئی بندہ بھی دوسرے انسان کو کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ جادو ٹونے کی نظریں ہوں، وہ بندش کے کام ہوں، وہ صورتیں پھونکنا ہو، یا کہنا کہ بندش کروا دی، فلانا کر دیا، فلانا کر دیا۔ ایک مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز بھی مجھ پر تب تک اثر نہیں کرے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، چاہے پوری کائنات ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، حتیٰ کہ کوئی میرے پورے گھر پہ آ کر ایٹم بم گرا دے، مجھے تکلیف تب ہوگی جب میرا رب چاہے۔ یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے چاہے سے تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ کے چاہے سے خوشی پہنچتی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی پر ایمان رکھو۔ اب یہ بات کہنا بڑی آسان ہے کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوستی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں فلانا اگر یوں کرے گا تو یہ کام ہوگا، اگر وہ نہیں کرے گا تو ختم، اگر فلانے نے میری زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تو ٹھیک، اگر نہیں کرے گا تو کہانی ختم، یہ پھر اس نے گنجائش نکال لی ہے، اس کا پھر اللہ پر پورا بھروسہ، پورا ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کوئی راستہ نہیں آگے جانے کا، کوئی راستہ نہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے بھاگتے جا رہے تھے اور آگے جا کے سمندر آ گیا۔ اب اللہ پر ایمان اس طرح ہو کہ راستے بند ہیں، راستہ دیکھ کر ایمان لانا پھر یہ کیسا ایمان ہے؟ دیکھ کر ایمان لائے تو غیب کا ایمان کہاں گیا؟ اللہ تو چاہتا ہے بن دیکھے ایمان لاؤ، اس لیے رب اپنے آپ کو بھی ظاہر نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہے بن دیکھے ایمان لاؤ، اسی لیے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، قرآن کو اپنی آنکھوں سے نازل ہوتا نہیں دیکھا۔ اللہ کی یہی تو ڈیمانڈ ہے، اور مسلمان کے پاس اساسہ قیمت ہی یہی ہے اپنی لگوانے کی کہ میں غیب پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ راستہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو، اللہ بیچ میں سے راستہ نکال دے گا۔ تو یہ ہے توکل کہ مشکل حالات ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی حل نہیں مل رہا، ہر طرف سے ایسا لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اس موقع پر اللہ کی ذات پر ایمان اور پختہ یقین رکھنا۔ اور مومن وہ ہے کہ جس کا ایمان آزمائشوں سے مزید بڑھ جاتا ہے، ان مع العسر یسرا، اس کا ایمان ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ اللہ آسانی بھیجے گا، اس کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے کہ اگر یہ اندھیروں کے بادل چھا گئے ہیں تو اللہ بارش بھی برسائے گا۔ بارش سے پہلے دیکھا نا جب بادل ہوتے ہیں کیسے حبس گھٹن ہو جاتی ہے، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندے کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس قدر گھٹن اور حبس ہوتی ہے، کتنی تکلیف کا مرحلہ لگتا ہے وہ۔ اور اگر کچھ دیر ویسا ہی موسم رہے، بندے کی کئی لوگوں کی جان گھٹنے لگ جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹائم اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بادل آئے ہیں، بارش آتی ہے، جب بادل آئیں گے تو بارش بھی برسے گی۔
اس لیے وہ کہیں نہ کہیں مطمئن ہوتا ہے اندر سے. اور جب بارش برستی ہے دل بھی کھل جاتا ہے, سانس بھی کھل جاتی ہے, ہوا بھی لگ جاتی ہے اور انسان خوش باش بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی کا ماحول ہے, تنگی, پریشانی, مصیبتیں اللہ کہتا ہے آئیں گی, تمہارے حلق کو پہنچیں گی, پھر اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلا دے گا, پھر اللہ ماحول خوشگوار بنا دے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ ضرور بالضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے, بھوک سے بھی آزمائیں گے, مال میں نقصان سے بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہاری جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے. کبھی بچہ فوت ہو گیا, بیٹی فوت ہو گئی, بیٹا فوت ہو گیا, کوئی بچہ بیمار ہو گیا, گھر میں بیماریاں آ گئی, تمہاری جانوں میں مصیبتیں بھیج کے آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ, تمہارے پھل فروٹ, تمہارے رزق میں تنگی دے کر تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری اور بشارت کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والا. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے, یہ خوشخبری اور بشارت صبر کرنے والوں کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بہاریں بھیج دے گا دنیا میں, اللہ دنیا میں رزق کی اتنی فراوانی کر دے گا کہ ہم شمار نہیں کر سکیں گے. صرف بشارت یہ نہیں ہے, یہاں بشارت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. صبر کرنے والوں کے لیے بشارت آخرت کی بھی بشارت ہے. یعنی دنیا کی زندگی صرف یہی ہے جو تم گزار رہی, یہ 50-60 سال کی ہے, ہم تمہیں ابھی حقیقی زندگی دینے والے ہیں جس کا کوئی خاتمہ نہیں, اور وہاں تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں, بشارت ہی بشارت ہے. مومن تو زندگی گزارتا ہے تکلیفوں پریشانیوں میں. غم اور تکلیفیں جب انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں تو مومن پہ کیوں نہیں آئیں گی مسلمان؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کے لیے سب کچھ ہے, آسائش کی جگہ ہے, یہ آرائش ہے. تو مومن پہ تکلیفیں تو آئیں گی, لیکن اب جو نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب مصیبت آئی, جب پریشانی آئی, گھر کے حالات خراب ہو گئے, کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, یا کسی کا گھر پورا تباہ برباد ہو گیا, یا مصیبتیں پریشانیاں اتنی آئی کہ مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے, کوئی دروازہ کھلا نظر نہیں آ رہا. اب یہ ہے تو مصیبت, پریشانی, اللہ کی طرف سے آزمائش. ہم یہ نہیں دیکھتے اب اس موقع پر اللہ آزما رہا ہے ہمیں. اب صبر یہ نہیں ہے کہ بندہ فوراً بھاگا ہوا جائے پیر صاحب کے پاس. آج کل جی بندش بڑی ہو گئی ہے, حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, کوئی رستہ بتاؤ. یہ کام تو ہندوؤں کے تھے, وہ جا کے اپنی کنڈلیاں نکلواتے تھے. مسلمان یہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ مسلمان کا کام تو تھا اللہ پہ توکل کرنا, اور گھروں میں بیٹھ کے حساب لگانا کہ فلانے نے جادو ٹونا کروایا ہوگا, فلانے نے بندش کروائی ہوگی, فلانے نے ایسا کیا ہوگا. اور وہ جو ٹھگ باز بیٹھا ہے وہ تو اسی انتظار میں کہ اس طرح کا کوئی بندہ ایک بار آئے تو صحیح. ان کے پاس موکل ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ساری رپورٹس نکلوا لیتے ہیں کہ اس کام میں تیری ساس کا ہاتھ ہے, اس کام میں تیری بہو کا ہاتھ ہے, اس کام میں تیرے بہنوئی کا ہاتھ ہے, اس کام میں تیرے بھائی کا ہاتھ ہے, اس کام میں تیرے پیچھے تیرے فلانے دوست کا ہاتھ ہے. اچھا جی, پھر جی نفرتیں شروع ہو گئی. اور جو چیزیں وہ خود سے رکھواتے ہیں اپنے گھر میں, جانا جی فلاں جگہ پہ تمہیں یہ چیز ملے گی, وہاں جاتے ہیں وہ چیز مل گئی اور ایمان سے گیا مسلمان, اور پیر کا مرید ہو گیا. آج تمہارے ابے نے اس کلر کی شلوار پہنی ہوگی, جا کے دیکھنا. وہ جا کے دیکھتا ہے, ہاں بھئی اسی کلر کی ہے, چلو جی ایمان سے اور گیا. ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر اپنے ایمان کا سودا کراتا ہے جا کے.
اور ایک مومن مسلمان کہتا ہے تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مجھے بھی اتنی تکلیف ہے جتنی اس مشرک کو ہے جو غیر اللہ کے پاس گیا، مجھے بھی اتنی پریشانی ہے جتنی اس غیر اللہ کے پکارنے والے کو ہیں، لیکن میں صبر کروں گا، میں اللہ پہ توکل کروں گا، میں یقین کروں گا، اور اگر میرا رب چاہتا ہے میں اس مصیبت میں مر جاؤں تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرا رب اسی مصیبت میں مجھے رکھ کر خوش ہے، راضی ہے، تو میں بھی اسی حال میں راضی ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں جب پتھر کھائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دعا پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ اے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں، ایسے ایسے رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات کہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ، اگر تو میری ان تکلیفوں سے راضی ہے، اگر تو مجھے اس حال میں دیکھ کر راضی ہے، اور میری اس آزمائش کے بعد تم مجھ سے خوش ہے، تو اے اللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ انبیاء کے امام ہیں اور عام لڑکے چھوکرے پتھر مار رہے ہیں، طائف کے لڑکے، انہوں نے عام آوارہ لڑکے چھوڑ دیے تھے پیچھے سے کہ جاؤ اس کے اوپر پتھر برساؤ، ایسے نہیں جانے دینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچاؤ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب حضرت انس کو بھی خوب پتھر لگ رہے ہیں، اور جو حضرت انس کو نہیں لگ رہا وہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہے ہیں، اور خون اتنا بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے خون بہہ کر آپ کے جوتوں میں پہنچ گیا، جوتوں میں خون جم گیا۔ اس قدر تکلیف صرف دعوت کی وجہ سے۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر کو پکارا نہیں۔ بڑی آفرز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آ جاؤ ہم آپ کو سب کچھ دیں گے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ دن معاذ اللہ منحوس تھا، اس دن میں نحوست ہے، ان لوگوں میں نحوست ہے، یا اس علاقے میں نحوست ہے، یا اس مہینے میں نحوست ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیری طرف سے ہے، اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی اور خوش ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہی التجائیں کی، جو کہنا ہے رب سے کہو کہ اے اللہ مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، اے اللہ میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، اے اللہ تو مجھے اتنا نہ آزما، جو کچھ کہنا ہے رب سے کہو، ہر طرح کی بات کھل کر اپنے رب سے کرو۔ جب یہ بندہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں جب اللہ اس کو آزما رہا ہوتا ہے، کسی غیر کا رخ کرتا ہے، وہیں سے پھسل جاتا ہے۔ اللہ یہی تو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، پھر اللہ رب العالمین نے جو بندہ اولاد کی غرض سے ان غیر درباروں پر جاتا ہے، اللہ نے اس کو اولاد دینی ہوتی ہے، ایک وقت میں اس کو اولاد ملنی ہوتی ہے، یعنی طے ہے کہ اس کو یہ اگلے سفر کا مہینہ ہے، پھر ربیع الاول کا یا ربیع الثانی میں جا کر اس کو اولاد اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ مل جائے گی، اولاد اس کو مل جائے گی، لیکن اس سے صبر ہوتا ہے صرف ربیع الاول تک کہ اولاد تو ہو ہی نہیں رہی۔ اب اولاد اس کو ملنی تھی، اللہ نے طے کیا ہوا تھا، صرف اللہ اس کو آزماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اور کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا، لکھا ہوا تھا۔ اب یہ ربیع الاول تک صبر کرتا ہے، اور پھر ربیع الاول کے آخر میں ہی کسی بابے کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ وہ اس کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کا کچھ دے دیتا ہے، اور کچھ ایسے شرکیہ الفاظ نہ کچھ پلے دے دیا، چل بھائی جا۔ اب اولاد تو اس کو ہونی تھی، اللہ کے پاس لکھا ہوا تھا۔ یہ آ جاتا ہے وہاں سے، اور مہینے بعد پتہ چلتا ہے ہاں بھئی اولاد تو واقعی بابا جی پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ یہ کیا اس کو یہ نہیں پتہ اللہ اس کو آزما رہا تھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ بزرگوں کی دین نہیں ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ بیچ میں کس کو اب میرے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اور اگر یہ ٹھہرا لیتا ہے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کہ یہ بندہ جاتا کب ہے غیر کے پاس، کب جاتا ہے، اور ہمیں ان پر اتنا غصہ کیوں ہے؟
کب جاتا ہے انسان؟ معاذ اللہ جب اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ شاید اللہ کو میرا علم نہیں ہے، شاید اللہ کو میرا پتہ نہیں ہے، شاید اللہ معاذ اللہ مجھے بھول گیا ہے، شاید اللہ مجھے رزق نہیں دے رہا، اور پتہ نہیں اللہ دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا۔ جب یہ شکوک و شبہات اس کے دل میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے پال رہا ہے نہیں پال رہا، اور شاید ابھی جو 20 سالوں میں 25 سالوں میں 30 سالوں میں پیچھے ملتا رہا ہے وہ تو ایک اتفاق تھا، میں جو اتنا بڑا جوان ہو گیا شاید یہ اتفاق تھا، لہٰذا اب مجھے لگتا ہے کہ اب میری طرف معاذ اللہ اللہ کی توجہ نہیں ہے۔ فلاں بزرگ کو جا کے اپنی مصیبت بتاتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی مجھ پر نظر نہیں ہے، اللہ میرا خیال نہیں کر رہا، یا اللہ معاذ اللہ مجھے دینا نہیں چاہتا، کہ کوئی بھی عقیدہ اس طرح کا یہ شرک ہے، مشرک ہے، کہ اللہ مجھے دینا نہیں چاہتا، بابے کے پاس جاتے، کیوں بھائی اللہ نہیں دینا چاہتا بابا دے دے گا، یا کوئی رکاوٹ ہے اللہ مجھے دینا چاہ رہا ہے لیکن میرے پاس اولاد نہیں آ رہی لہٰذا فلانے کے پاس جاؤ، بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تجھے دینا چاہے اور کوئی روک لے؟ تو یہ کوئی بھی انسان ہیلا بہانہ نکال لے لیکن اس کے پاس شرک کا کوئی راستہ نہیں ہے، جب وہ پھر بھی جاتا ہے شرک کی طرف تو یہ توکل سے پرے بات ہے، اس نے اللہ پر توکل نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم مومن ہو تو تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو گے۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی ایک آیت میں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور میں یہاں یہ بات کرتا ہوں کہ کیا توحید والوں کے بیٹے نہیں ہوتے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کی بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر نہیں چلتے، ان کے چولہے نہیں جلتے، کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ الحمدللہ اچھا کھا رہے ہیں، بلکہ ان کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ توحید والے سے بڑا پختہ دل کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک توحید والے انسان سے جرت مند انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید والے کے پاس کوئی علم نہ ہو، صرف توحید ہو، اللہ پر ایمان ہو، وہ کسی کے سامنے بھی بڑے سے بڑے پادری کے سامنے بڑی جرت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے بزرگ اور ہستی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے جرت اور بہادری کے ساتھ۔ اور کیوں کہاں سے آتی ہے اس میں یہ جرت اور بہادری؟ کہ اسے پتہ ہے چاہے پوری کائنات مل کر میرا نقصان کرنا چاہے تو کر سکتی نہیں، اور چاہے یہ پوری کائنات مل کر میرا کوئی فائدہ کرنا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو فائدہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اس کا یہ دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ کافی ہوتا ہے۔ توحید والے کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دیے اور واپس بلا لیے، 3 بیٹے دیے، تینوں ہی بچپن میں ہی واپس لے لیے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے اور وہ کہے اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی، جیسے تو چاہے، اور 4 بیٹیاں دی، انہوں نے زندگی گزاری، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹا نہیں رہا تو یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی۔ اللہ چاہے انبیاء علیہ السلام کو بھی دے اور دے کے بھی لے لے، اللہ اکبر۔ اب دیکھو نا کتنی بڑی آزمائش ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اللہ چاہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا دیتا ہی نہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اللہ دیتا ہی نہ، وہ اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی، وہ دل پہ لگنے والی بات نہیں تھی، لیکن اللہ اولاد دے کائنات کے امام کو اور وہ اسے اپنی گود میں بھی اٹھائیں، اسے زندہ بھی دیکھیں، سانس لیتا بھی دیکھیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے انہیں اپنے پیٹ میں 9 ماہ پالا، اس سے محبت بھی، اللہ کہے تو اس سے محبت بھی کر، گود میں بھی اٹھا، اسے جیتا بھی دیکھ، سانس لیتا بھی دیکھ، اور پھر یہ بھی دیکھ کہ تیری آنکھوں کے سامنے میں اسے اپنے پاس بھی بلاؤں گا، اور پھر بھی اللہ پہ توکل کر، پھر بھی اللہ پہ یقین رکھ کہ دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور دے کر لے بھی لے تو وہ کون ہے؟ اللہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے صبر کا صلہ کیا دیا؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں روحانی بیٹے عطا کر دیے۔ ہر اذان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوا۔ لوگ بیٹے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کہ ہمارا نام بلند کریں گے، ہمارا نام ہوگا، ہماری شہرت ہوگی، ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے روحانی اولاد ایسی عطا کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی زمین پر نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، وضو کا پانی بھی اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، ایسی اولادیں عطا کی۔ اور جنہیں منہ بولا بیٹا بنایا، اللہ رب العالمین نے بعد میں بھی ان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ آپ کسی کو منہ بولا بیٹا بھی نہیں بنا سکتے، آپ کا کوئی منہ بولا بیٹا بھی نہیں ہے، یہ سب غلام ہیں آپ کے، اور یہ بیٹوں سے بڑھ کر آپ کی خدمت کریں گے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اپنے باپ کے ساتھ جڑا رہے اور اپنے باپ کے ایک ایک لفظ کو لکھے۔ ایسا بیٹا کبھی دیکھا ہے زندگی میں؟ لیکن ایسے غلام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ لکھتے اور بھوکے پیاسے رہتے، کھانے کا بھی ٹائم نہیں، اور غشی طاری ہو کر بازار میں نیچے گر جاتے۔ ایسے بیٹے اللہ نے روحانی عطا کیے، ایسے غلام عطا کیے۔ تو مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، یہ سفر کے حوالے سے بھی یہ حدیث غور سے سن لے، صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری آپ متعدی ہے، یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہ ہو سکتی ہو، ایسی کوئی اللہ نے بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ ہو۔ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی بیماری بھی، اور ایسی کوئی بیماری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لگانے سے لگ جائے، وہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو دوسرے سے آپ کو بیماری لگے گی، ہاں احتیاط اپنی جگہ، لیکن ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے چاہے سے لگے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیر، نہ کوئی بدفعلی کوئی چیز ہے، یعنی دل میں یہ گمان پیدا ہو جاتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتے ہیں، لیکن تم اسے کبھی بھی اپنے عمل میں نہ لے کر آؤ، اس کو دل میں ہی دبا دو، اس کو ختم کر کے اور یہ کہو ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میرا اللہ پر توکل ہے، یقین ہے۔ پھر ولا ہام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہی الو نحوست ہے، کچھ لوگ الو کو نحوست سمجھتے ہیں نا، الو نحوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الو بھی نحوست نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ عقیدے رکھتے ہیں یہ دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے یہ عقیدے تھے جو آج تک چلے آ رہے ہیں، لوگوں میں نسل در نسل یہ بیماری پائی جاتی ہے، جس کا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الو میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ بلی نے رستہ کاٹ لیا تو وہ سفر ہی نہیں کرنا، واپس پیچھے ہو جاؤ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے مسلمانوں کی کہ ہندوؤں میں کئی ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے، کئی ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر نہیں کرنا، لہٰذا اپنے عقیدے درست کریں، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، اور نہ سفر میں کوئی نحوست ہے، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو جو لوگ سفر میں کے مہینے کو نحوست سمجھتے ہیں، اس میں نکاح نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے،
کوئی دیگر تقریبات نہیں کرتے کہ یہ نحوست کا مہینہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی حضرت ختیجہ کے بعد کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ کس مہینے میں ہوا ہے؟ سفر۔ نحوست کہاں گئی پھر؟ اگر سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے سفر میں نکاح نہ کرتے۔ تو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطیر شرکن، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دل میں یہ سمجھنا فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، یا یہ نحوست ہے، یہ اس سے یہ بدشگونی ہوگی، اس سے فلانا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ شرک کیوں ہیں؟ شرک یہ اس لیے ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرے پاس خوشحالی بھیجنا چاہ رہا ہے لیکن ان چیزوں نے روک دیا۔ اللہ خوشحالی بھیجنا چاہ رہا ہے، ان چیزوں میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی خوشحالی کو روک دیا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اگر رکی ہے خوشحالی تو وہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے روکنے سے۔ لہذا درست بھی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے درست کرنے سے۔ پھر اسی طرح ذالک شیء یجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک خیال ہے جو تمہارے دل میں آ سکتا ہے لیکن یہ تمہیں نیک کام یا جائز کام سے نہ روکے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جو بدشگونی، بدفعالی اور نحوست سمجھنا، یہ ساری تمہارے دلوں میں آنے والے کیا ہیں؟ خیالات ہیں، باتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنے دل تک ہی رکھو، اسی میں اس کو دفن کرو، اس کو باہر آنے دینا نہیں، کبھی بھی اس کو اپنے عمل میں کچھ سمجھنا ہرگز نہیں سمجھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم اللہ کے احکامات کا خیال رکھو، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ ساری باتیں بھی یہی کہہ کر فرمائی کہ میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، وہ اپنے پلے باندھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اگر پوری کائنات مل کر تمہیں کوئی مصیبت پہنچانا چاہے، اب پوری کائنات میں ہمارا یہ جو عقائد ہے، نحوست کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کو بدشگونی سمجھنا یا کسی مہینے کو نحوستی سمجھنا، یہ ساری چیزیں بھی آ گئی۔ پوری کائنات مل کر اس میں سارے بابے بزرگ، جادو ٹونے کرنے والے، لوگوں کی بندش کرنے والے سب آ گئے۔ اے عبداللہ، اگر پوری کائنات مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا نہ چاہے تو کائنات پوری مل کر تجھے نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا اگر پوری کائنات مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ فلاں بندے نے اگر مجھے پتھر مارا ہے، اس نے تو گناہ کما لیا، اس نے شر کما لیا، اس کا منہ کالا ہو گیا، لیکن یہ جو مجھے پتھر لگ گیا اور مجھے جو تکلیف پہنچ گئی، یہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ٹائم مختصر ہے۔ میں آخر میں صرف ترجمہ کلاس کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے عقائد میں کمزوریاں آتی ہیں، ہمارے بچوں کے عقائد میں یا ہم میں بھی یا ہمارے بڑوں میں بھی جو رہ گئی، وہ صرف اس لیے کہ قرآن سے دوری۔ جب ہم قرآن سے دور ہوں گے اور قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی ہمیں گمراہ کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے عموماً کہیں کہیں جگہ پر ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، لاکھوں کا، اور کوئی مولوی صاحب الٹی بات بھی کر جائے، کوئی شرک والی بھی، لوگ سارے چیخ کے کہہ پڑتے ہیں سبحان اللہ۔ کیوں کہتے ہیں وہ؟ کبھی سوچا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ انہیں قرآن کا علم نہیں ہے، انہوں نے قرآن ترجمے سے کبھی پڑھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کہتا کیا۔
ورنہ سارے کھڑے ہو کے گریبان پکڑ لیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کی کتاب کی بات کر رہے ہو اور ساتھ بابوں کو بھی ملا رہے ہو۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم نے پچھلے ہفتے سے الحمدللہ یہاں مسجد حاضہ میں ترجمہ کلاس کا آغاز کیا ہوا ہے۔ تو جو بھائی آ رہے ہیں انہوں نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کا بھی مکمل ترجمہ پڑھ لیا ہے، اور آگے بھی بہت سی آیات انہوں نے الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر اور مسائل بھی ساتھ کے ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ 20 سے 25 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، اسی کلاس میں ہم انہیں الحمدللہ ترجمہ بھی یاد کروا دیتے ہیں۔ تو جو ساتھی آ رہے ہیں، اس میں ہم نے ہفتے میں 5 دن رکھے ہیں۔ جمعرات اور جمعے کی چھٹی ہوا کرے گی، کیونکہ عموماً لوگ مصروف ہوتے ہیں جمعرات کو بھی اور جمعے کو بھی۔ باقی جو 5 دن ہیں اس میں عشاء کی فرض نماز کے فوراً بعد کلاس لگ جاتی ہے، کلاس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، اور جو ترجمہ پڑھنے آ رہے ہیں اس میں ہر بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا وہ بھی بیٹھ سکتا ہے آ کر، اس کو یاد کروانا پڑھانا انشاءاللہ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام ہے 20 سے 25 منٹ حاضری دینا۔ تو اللہ کا قرآن سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ بات اچھے سے سمجھ لیں۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ قرآن سیکھے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب کہیں گے آپ کی یہ ہم نئی بات سن رہے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مولوی نام کا کچھ تھا؟ بتاؤ نا ذرا بھائی، مولوی نام کا کچھ تھا؟ تو ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور سیکھے جتنا اللہ نے اسے توفیق دی ہے۔ اور پھر جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو پڑھا نہیں جاتا، ہمیں مشکل ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، ان کے لیے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ آسانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اچھے انداز میں، اللہ اسے 1 اجر دیتا ہے۔ کتنا اجر دیتا ہے؟ 1 اجر۔ اور جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس سے پڑھا نہیں جاتا اور وہ اٹک اٹک کر اسے مشکل سے پڑھتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اجر ہیں۔ اگر وہ پھر بھی کوشش کر رہا ہے پڑھنے کی، اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ 2۔ لہٰذا ہار ماننی نہیں، اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں اور کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ ہم نے اس لیے یہ کلاس آزادی رکھی ہے، اس میں بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، کوئی کتنی بھی ایج کا ہے وہ داخلہ بھی لے سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے۔ انشاءاللہ اسے پڑھانا ہمارا کام ہے۔ لہٰذا جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی آگے وہی سب کچھ سیکھیں گے، اور وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور جو آپ پڑھ جائیں گے وہی آپ کے آگے چل کے کام آنے والا ہے۔ لہٰذا جن کی سفید داڑیاں آ چکی ہیں اور بالکل انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس آگے مزید زندگی نہیں ہے، اپنا آخری وقت سنوار جائیں اور قرآن سیکھتے ہوئے دنیا سے جائیں، یا سیکھ کر دنیا سے جائیں، کہ کچھ ہوگا جو آپ رب کے سامنے کہہ سکیں گے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن بھی سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، یہ خود قرآن سفارش کرے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں کثرت کے ساتھ یہ احادیث آتی ہیں۔ قرآن جنت کے دروازے پر چھوڑ کر آئے گا بندے کو، لہٰذا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ کے عقائد کلیئر ہوں گے تو آپ خود بھی گھر میں کوئی ایسا شرکیہ کام، بدفعلی، بدشگونی وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے دل سے خود ہی کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یہ 20 سے 25 منٹ کی کلاس ہوتی ہے بھائی، اور ہفتے میں 5 دن ہوگی، جمعرات جمعہ چھٹی ہوگی، اور ہر کلاس کی ویڈیو ہماری واٹس ایپ پر بھی گروپ میں اپلوڈ ہو جاتی ہے، ترجمہ قرآن کلاس کے نام سے گروپ ہے، اور کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں دے دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ چینل پر بھی یہ کلاس اپلوڈ کی جاتی ہے، تاکہ کوئی بندہ، کسی بھائی کی کوئی کلاس اگر کبھی رہ بھی گئی تو وہ پھر آن لائن یا یوٹیوب پر یا واٹس ایپ پر وہ کلاس لے لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔